نیازی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت جس کو 8 فروری کے بعد بڑی تنقید کا سامنا تھا، اس مارکہ حق میں فتح کے بعد جس طرح سے یہ آپریشن کنڈکٹ کیا گیا اور دنیا میں جو سفارتکاری کی گئی، اس کے بعد حکومت کی پذیرائی بھی ہوئی ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی پوزیشن جو ہے وہ مزید مستحکم ہوئی ہے؟ بہت بہت شکریہ نادیہ. لگی لپٹی بغیر جو تو ہو رہی تھی بوچھاڑ مختلف قسم کی بدزبانی کے حملوں کی، حکومت سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ زیر اعتاب تھی 8 فروری کے بعد. اور اب ظاہر ہے پذیرائی بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہو رہی ہے. حکومت اس کی جو ہے سیکنڈری بینیفیشری ہے. اصل بینیفیشری جو ہے، جو پہلے اگر حالات کی جو تنگ دامنی تھی اور جو کچھ ہو رہا تھا اور جس طریقے سے آڑے ہاتھوں لیا جا رہا تھا، تو اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا تھا، کیونکہ بنیادی طور پر جو ملک کے اندر ایک پولرائزیشن تھی، تو بظاہر تو حکومت اور یا مسلمون اور تحریک انصاف میں تھی، لیکن اصل تو وہ پولرائزیشن تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا ان کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب نے اپنی پوری پارٹی کو اکسا رکھا تھا اور اپنے پورے سوشل میڈیا کو انلیش کر رکھا تھا، اور ان کو جو ہے ایک نیا انہوں نے ایسا طوفان بدتمیزی ہے جو پاکستان میں کہیں دیکھنے میں نہیں آیا تھا. اور ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ جو پاکستان کے فوج دشمن ہے، ہندوستان ہے، باہر کے جو کئی لوگ ہیں، کئی اور ممالک، اسرائیل ہے، وہ بھی سارے کے سارے اس کے اندر حصہ بقدر جسہ وہ ڈال رہے تھے. تو 10 مئی کے بعد میرا خیال ہے کہ سب اچھے کی رپورٹ ہے. اب تو ان کے لیے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بندہ بات کرتا ہے وہی خود ہی جو ہے جو اس کو مونگی کھانی پڑتی ہے. اور آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں پچھلے 7 8 10 دنوں سے اب وہ ان کو جو ہے تھکتے نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کی تعریفیں کرتے، بہانے مانگ کے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سرائی کر رہے ہیں، پذیرائی کر رہے ہیں. اور ان ماحول میں کچھ امکان بھی لگ گیا تھا کہ عمران خان صاحب بھی شاید اب تھوڑا بہت متاثر نظر آتے ہیں کہ جو مذاکرات کا جو ہم سن رہے تھے تو اسی ہی پیرائے میں ہے، یا اسی کے جو ہے پرتوں میں ہے جو مذاکرات ہو رہے تھے یا ہونا چاہ رہے ہیں. تو سر یہ سب اچھے کی رپورٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے جی، بہت بڑا کارنامہ ہے، غیر معمولی کام کیا انہوں نے. جیسے آپ نے کہا نا کہ مقتدرہ جو ہے جو وہ انتہائی مضبوط اور ہوئی ہے، اور اس کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جماعت یہ دعویٰ کرتی تھی کہ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب ہی دور کر سکتے ہیں. یعنی یہ مفروضہ تھا، اور یہ سب اس پورے مارکے کے بعد جو مارکہ حق ہوا ہے یہ ختم ہوا. تو اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں سر، یہ اب قائم رہے گا یا یہ صرف پاکستان کی دفاع کی حد تک ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ افواج پاکستان، آپ کا بڑے انٹرسٹنگ آپ نے کمنٹ دیا ہے کہ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان میں فاصلے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب بھی ان کو دور کر سکتے تھے. بی بی عمران خان صاحب نے ہی تو یہ دوری پیدا کی ہے. میر کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی تار کے لوڈے سے دوا لیتے ہیں. یعنی کہ جو آپ جو یہ دوری چلی تھی وہ تو عمران خان صاحب کے نیریٹو پہ تھی، وہی سوشل میڈیا تھا جس کو آرکسٹریٹ کر رہے تھے، جس کو فیڈ کر رہے تھے، جس کو بیانات دے رہے تھے، جو چلا رہے تھے. تو دوری تو عمران خان صاحب نے پیدا کی، صحیح کی غلط کی اس میں جائے بغیر. لیکن عمران خان صاحب نے ان کو ایک، اور جنرل عاصم منیر صاحب کے تو وہ بدقسمت آدمی ہیں کہ آپ نے ان کو اس وقت آڑے ہاتھوں لیا جب وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے، اور ان کے خلاف ایک لانگ مارچ کیا. ایک لمبی داستان ہے، کیا پڑھتے ہیں، ایک شرمناک قسم کی کہانی ہے. تکلیف ہوتی ہے اس کو دہرا کے بھی کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ کسی لیفٹیننٹ جنرل کی تعیناتی رکوانے کے لیے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے تو لانگ مارچ کرے اور راولپنڈی کی طرف حلف لے، لوگوں سے حلف لے کے جائے کہ آپ آئیں کہ جہاد اکبر ہے یہ تعیناتی رکوانا. اب کرائسس یہ تھی کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب تحریک انصاف کو آگے کے لیے دیکھنا ہے، ان کو سوچنا ہے کہ جی ان کے جب تک وہ اپنی جو غلطی ہیں اس کا وہ احاطہ نہیں کرتے، اور جو ان کے بلنڈر ہوئے ہیں ان کو جو سیاسی حکمت عملی ہے اس کے اندر ایک ان کو
کوئی تھوڑی سی حکمت لانی ہے, دانشمندی لانی ہے, کوئی ایک سے جس کو کہنے چاہیے اس کو سین بنانا ہے تاکہ وہ پتہ چلے کہ انہیں آگے چلنا ہے. دوسری اگر اسٹیبلشمنٹ ہے تو میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی نادر موقع ہے کہ یہ جو اس وقت ماحول ہے وہ ان کے بہت زیادہ حق میں ہے. ویسے تو اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان نے, اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ 70 سال سے میں یہ دیکھ رہا ہوں, بلکہ اب تو کم و بیش 72-73 ایئرز ہو گئے ہیں جب سے یہ طاقت ایکسرسائز ہونی شروع ہوئی ہے. تو وہ طاقت جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی ہے اور طاقت کے بلبوتے پہ سب کچھ کر گزرے ہیں. تو اب جب کہ آپ کو پہلی دفعہ ایک عوام کے اندر بھی پذیرائی ملی ہے, اور یہ 1965 میں ایوب خان کو بھی ملی تھی 1965 کی جنگ کے بعد, وہ انتہائی غیر مقبول ہو گیا تھا. فاطمہ جناح جیسی مقبول رہنما قائداعظم کی ہمشیرہ کو شکست دینے کے بعد تو اس نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا تھا. چنانچہ 4-6 مہینے بعد جب اس کا اثر ٹوٹا اور جب یہ ایک آپ کہتے ہیں کہ نشہ ٹوٹا, یہ جو اب جیت کا جو اس کا جو آپ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایسی عزت و مقام دیا ہے جس سے میں متعارف نہیں تھا کہ پوری دنیا کے بڑے بڑے اخباروں کی شہ سرخی ہے, رونلڈ ریگن روزانہ نام لے رہا ہے. آپ کے یہاں دھڑا دھڑ کو میں آتا نہیں تھا, برٹش فارن سیکرٹری آئے ہوئے ہے, تھوڑی دیر بعد اچانک کل پتہ چلے گا کہ مارکو روبیو پاکستان بیٹھے ہیں, آج فلانا آ رہا ہے. یہ اب دیکھیں گے کہ کتنا امپورٹنٹ ملک آپ کا بن گیا پاکستان, اور عزت کے ساتھ, اور سارے اس کے احترام سے نام لے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس موقع سے وہ اس ملک کے اندر ایک سیاسی کوئی حل بھی نکالیں, کیونکہ اس سے صرف نظر کرنا یا اس سے جو ہے جو نظر چرانا جو ہے وہ کوئی لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگا. کیونکہ عملاً جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں دیں گے پاکستان کو, ہمارا بحران, ہمارا کرائسس جو ہے وہ حل نہیں ہوگا. اور یہ جو ہوگا یہ دیر پا عمل نہیں ہوا جو آج ایک اچھے دور سے گزر ہے اور ساری کام خوش باش ہے, مبارک سلامت چل رہی ہے, یہ لاسٹ نہیں کرے گا. اوکے, تو سر آپ جیسے کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کا بھی آپ نے ذکر کیا, وہ کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتی ہے, اپنے لیے اب سپیس کریٹ کر سکتی ہے؟ سیز فائر کا تو بار بار بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں سیاسی سیز فائر ہونا چاہیے. اس چیز کو کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر بیٹھ کے بات کی جائے, یا ان کو واپس حکومت کے ساتھ خود سے مذاکرات کا اب اندیا دینا چاہیے؟ دیکھیں, حکومت کے ساتھ تو مذاکرات کا مطلب ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا کہ آپ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں اور ہم اپنے ان کو کچھ مینڈیٹ دے دیں گے اور اس پیرائے میں آپ حکومت کے ساتھ معاملہ کریں, تو وہ تو حکومت کے مذاکرات کامیاب ہوں گے. اور تحریک انصاف اس کے اندر جو بھی اگر اس میں دلچسپی لی اور سنجیدگی دکھائی تو کسی جو ہے بیل کسی موڑ چڑھے گی. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو یہ کہا کہ ان کو صرف رکھاؤ یا نہ کرو, یا اسٹیبلشمنٹ الٹیمیٹلی جو ہے اس مذاکرات کے اندر اپنا حصہ نہ ڈالا, تو اس سے یہ حاصل ہوگا, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ عملاً تو مذاکرات جو بغیر الفاظ چبائے ان لیٹنٹ اسپرٹ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں جب تک معاملہ فہمی نہیں ہوتی, جب تک ان کے گریوینسز ایڈریس نہیں ہوتے, کیونکہ اس میں دو ہی فریق ہیں, ایک تحریک انصاف ہے اور ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. صحیح 2-2.5 سال سے ہم انہیں کو تو ڈسکس کرے تھے ٹی وی پہ. یہ تو جنگ نہ چھڑتی تو پھر ہمارا رات کا تماشا کیا تھا, عمران خان. آج ملاقات ہوئی, آج نہیں ہوئی, آج فلانی, آج بیان آ گیا, فلاں ہو گیا, آج کھانا ملا, آج نہیں ملا. یہ ہم 2.5 سال سے لگے ہوئے ہیں. لیکن اب کرائسس یہ ہے کہ جی یہ جو مذاکرات ہیں, عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات میں وہ اپنی شرائط نہیں رکھ سکتے. کنسیشن کتنی لیں گے یہ البتہ ہو سکتا ہے. مطلب میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے کم از کم جو ان کی ڈیمانڈ ہے کم از کم وہ یہ کہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں, جو نواز شریف سے کی کہ آپ پارٹی بے شک خاقان عباسی کو دے دیں, شہباز شریف صاحب کو دے دیں, اپنے آپ کو منہا کر دیں. آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کہیں نظر آتے ہیں کسی جگہ پہ؟